بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ ابراہیم پارٹ نمبر 2۔ الارض من بعدہم، اس زمین میں ان کے پیچھے نمبر 1۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے میرے سامنے اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدہ سے۔ نمبر 2۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، اور فیصلہ یعنی فتح لگے مانگنے پیغمبر۔ نمبر 3۔ اور نامراد ہوئے ہر ایک سرکش ضدی یعنی ضد کرنے والا۔ نمبر 4۔ من ورائہم جہنم، پیچھے اس کے دوزخ ہے۔ ویسقی من ماء صدید، اور پلائیں گے اس کو پانی پیپ کا۔ نمبر 5۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، گھونٹ گھونٹ پیتا ہے اس کو اور گلے سے نہیں اتار سکتا۔ نمبر 6۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور چلی آتی ہے اس پر موت ہر طرف یعنی ہر جگہ سے۔ وما هو بمیت، اور وہ نہیں مرتا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے عذاب ہے سخت۔ نمبر 7۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے، ان کے عمل میں جیسے وہ راکھ ہوں کہ زور کی چلے اس پر ہوا آندھی کے دن۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کچھ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے بہک کر دور جا پڑنا۔ نمبر 8۔ الم تر ان اللہ خلق، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے۔ تفسیر نمبر 1۔ انبیاء سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی یہ تم کو کیا نکالیں گے، ہم ہی ان ظالموں کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دیں گے، پھر کبھی واپس نہ آ سکیں گے، اور ان کی جگہ تم کو اور تمہارے مخلص وفاداروں کو زمین میں آباد کریں گے۔ دیکھ لو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے نکالنا چاہا، وہی نکلنا آخر اس کا سبب بن گیا کہ وہاں اسلام اور مسلمانوں کا دائمی تسلط ہوا اور کافر کا نشان باقی نہ رہے۔ نمبر 2۔ یعنی مذکورہ بالا کامیابی ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں، یہ خیال کر کے کہ وہ ہماری تمام حرکتوں کو برابر دیکھ رہا ہے اور ایک دن حساب دینے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں اس کے بے پناہ عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ نمبر 3۔ اللہ سے انبیاء کی استعانت، یعنی پیغمبروں نے خدا سے مدد مانگی اور فیصلہ چاہا، چنانچہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ففتح بینی وبینہم فتحا ونجنی الی آخرہ۔ لوط علیہ السلام نے کہا رب نجنی واہلی مما یعملون۔ شعیب علیہ السلام نے عرض کیا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انک آتیت فرعون وملأہ الی آخرہ۔ اور کفار نے بھی جب دیکھا کہ اتنی طویل مدت سے عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن اس کے آثار کچھ نظر نہیں آتے تو استہزاء اور تمسخر سے کہنے لگے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ سورہ صاد رکوع نمبر 2۔ اور اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال رکوع نمبر 4۔ یہ تو قریش کے مقولے ہیں۔ قوم نوح نے کہا تھا فأتنا بما تعدنا، قوم شعیب نے کہا تھا فاسقط علینا کسفا وغیرہ ذالک۔ غرض دونوں طرف سے فیصلے کی جلدی ہونے لگی۔ نمبر 4۔ یعنی پیغمبروں کا خدا کو پکارنا تھا کہ مدد آئی اور ہر ایک سرکش اور ضدی نامراد ہو کر رہ گیا۔ جو کچھ خیالات پکا رکھے تھے ایک ہی میں پکڑ میں کافور ہو گئے، نہ وہ رہے نہ ان کی توقعات رہیں، ایک لمحہ میں سب کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 5۔ دوزخیوں کا پانی، یعنی یہ تو یہاں کا عذاب تھا، اس کے بعد آگے دوزخ کا بھیانک منظر ہے جہاں شدت کی تشنگی کے وقت ان کو پیپ جیسا پانی پلایا جائے گا۔ نمبر 2۔ یعنی خوشی سے کہاں پی سکیں گے، حدیث میں ہے کہ فرشتے لوہے کے گرز سر پر مار کر زبردستی منہ میں ڈالیں گے، جس وقت منہ کے قریب کریں گے شدت حرارت سے دماغ تک کی کھال اتر کر نیچے لٹک پڑے گی، منہ میں پہنچ کر گلے میں پھنسے گا، بڑی مصیبت اور تکلیف کے ساتھ ایک ایک گھونٹ کر کے حلق سے نیچے اتاریں گے، پیٹ میں پہنچنا ہوگا کہ آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم۔ سورہ محمد رکوع نمبر 2۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ۔ سورہ کہف رکوع نمبر 4۔ اعاذنا اللہ منها وسائر المؤمنین۔ نمبر 7۔ دوزخ کے سخت احوال، یعنی اس کا پینا کیا ہوگا، ہر طرف سے موت کا سامنا کرنا ہوگا، سر سے پاؤں تک ہر عضو بدن پر سکرات موت طاری ہوگی، 6 جہت سے مہلے کے عذاب کی چڑھائی ہوگی۔ اس زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ جب سب تکلیفوں کا خاتمہ کر دے ایک عذاب کے پیچھے دوسرا تازہ عذاب آتا رہے گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ سورہ نساء رکوع نمبر 8۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔
اعلیٰ رکو نمبر 1 سچ ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ اللہم احفظنا۔ نمبر 8 کفار کے اعمال کی مثال۔ بعض کفار کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ آخر ہم نے دنیا میں بہت سے اچھے کام صدقہ خیرات کی مد میں کیے، ہماری خوش اخلاقی لوگوں میں مشہور ہوئی، بہترین آدمیوں کی مصیبت میں کام آئے، کسی نہ کسی عنوان سے خدا کی پوجا بھی کی، کیا یہ سب کیا کرایا اور دیا لیا اس وقت کام نہ آئے گا؟ اس کا جواب اس تمثیل میں دیا ہے، یعنی جسے خدا کی صحیح معرفت نہیں، محض فرضی اور وہمی خدا کو پوجتا ہے، اس کے تمام اعمال محض بے روح اور بے وزن ہیں۔ وہ محشر میں اس طرح اڑ جائیں گے جس طرح آندھی کے وقت جب زور کی ہوا چلے تو راکھ کے ذرات اڑ جاتے ہیں، اس وقت کفار نیک عمل سے بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، حالانکہ وہی موقع ہوگا جہاں نیک عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ کیسی حسرت کا وقت ہوگا کہ جن اعمال کو ذریعہ قرب و نجات سمجھے تھے وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح عین اس موقع پر بے حقیقت ثابت ہوئے جب دوسرے لوگ اپنی نیکیوں کے ثمر شیری سے لذت اندوز ہو رہے ہیں کہ بازار چنداں کے آگن تر تہی دست را دل پر آگندہ تر۔ السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین جیسے چاہے، ان شاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تم کو لے جائے اور لائے، کوئی پیدائش مخلوق نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ نمبر 1 وبرزوا للہ جميعا، اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سارے۔ نمبر 2 فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، پھر کہیں گے کمزور بڑائی والوں کو ہم تو تمہارے تابع تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، سو بچاؤ گے ہم کو اللہ کے کسی عذاب سے کچھ۔ نمبر 3 قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر ہدایت کرتا راہ پر لانا ہم کو اللہ تو البتہ ہم تم کو ہدایت کرتے، یعنی راہ پر لاتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب برابر ہے ہمارے حق میں ہم بے قراری کریں یا صبر کریں، ہم کو نہیں خلاصی۔ نمبر 4 وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور بولا شیطان جب فیصل ہو چکا سب کام، بے شک اللہ نے تم کو دیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا پھر جھوٹا کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا، اور میری تم پر کچھ حکومت نہ تھی مگر۔ تفسیر نمبر 1 دوسری زندگی کے دلائل، یعنی شاید کفار کو یہ خیال گزرے کہ جب مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے پھر دوبارہ زندگی کہاں، قیامت اور عذاب و ثواب وغیرہ سب کہانیاں ہیں۔ ان کو بتلایا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کامل قدرت و حکمت سے پیدا کیا، اسے تمہارا اثر نو دوبارہ پیدا کرنا یا کسی دوسری مخلوق کو تمہاری جگہ لے آنا کیا مشکل ہے۔ اگر آسمان و زمین کے محکم نظام کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے اور قائم رکھنے والا کوئی صانع حکیم ہے، جیسا کہ لفظ بالحق میں تنبیہ فرمائی، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات انسان کو محض بے نتیجہ پیدا کیا ہوگا، اس کی تخلیق و ایجاد سے کوئی عظیم الشان مقصد متعلق نہ ہوگا؟ یقیناً اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں آدمی کی پیدائش کا مقصد عظیم اکمل و اتم طریقہ سے اشکار ہو۔ نمبر 2 یعنی سب سے بڑی عدالت میں پیشی ہوگی۔ نمبر 3 آخرت میں کفار کی اپنے بڑوں سے مدد کا سوال۔ یہ اتباع اپنے متبوعین سے کہیں گے، یعنی دنیا میں تم بڑے بن کر بیٹھے تھے اور ہم نے تمہاری تابعداری کی تھی، آج اس مصیبت کی گھڑی میں کچھ تو کام آؤ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عذاب الہی کے کسی حصہ کو ہم سے ذرا ہلکا کر دو؟ یہ دوزخ میں جانے کے بعد کہیں گے یا میدان حشر میں؟ ابن کثیر نے پہلے احتمال کو ترجیح دی، لقولہ تعالی وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا الآيَةُ وغیر ذلك من الآیات واللہ عالم۔ نمبر 4 ان کا جواب، ان اگر خدا دنیا میں ہم کو ہدایت کی توفیق دیتا تو ہم تم کو بھی اپنے ساتھ سیدھے راستے پر لے چلتے، لیکن ہم نے ٹھوکر کھائی تو تمہیں بھی لے ڈوبے۔ یہ مطلب ہے کہ اس وقت اگر خدا تعالیٰ ہم کو اس عذاب سے نکلنے کو راہ بتلاتا تو ہم تمہیں وہی راہ بتا دیتے۔ اب تو تمہاری طرح ہم خود مصیبت میں مبتلا ہیں، اور مصیبت بھی ایسی جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، نہ صبر کرنے کی اور خاموش رہنے سے فائدہ، نہ گھبرانے اور چلانے سے کچھ حاصل۔ ان دعوتکم فاستجبتم لی، یہ کہ میں نے بلایا تم کو پھر تم نے مان لیا میری بات کو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سو الزام نہ دو مجھ کو اور الزام دو اپنے آپ کو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں نہ تم میری فریاد کو پہنچو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں منکر ہوں مجھ کو قبول نہیں جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، البتہ جو ظالم ہے ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ نمبر 1 وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، اور داخل کیے گئے جو لوگ ایمان لائے تھے اور کام کیے تھے نیک باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں
ہمیشہ رہیں گے ان میں اپنے رب کے حکم سے۔ نمبر 2 تحیتہم فیہا سلام، ان کی ملاقات ہے وہاں سلام۔ نمبر 3 الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، تو نے دیکھا کیسی بیان کہ اللہ نے ایک مثال۔ نمبر 4 بات ستھری۔ نمبر 5 کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک درخت ستھرا۔ نمبر 6 اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیں شاخیں ہیں آسمان میں۔ نمبر 7 تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، لاتا ہے پھل اپنا ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ نمبر 8 ویضرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تفسیر نمبر 1 دوزخ میں شیطان کی تقریر، یعنی حساب کتاب کے بعد جب جنتیوں کی جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکے گا، اس وقت کفار دوزخ میں جا کر یا داخل ہونے سے پہلے ابلیس لعین کو الزام دیں گے کہ مردود، تو نے دنیا میں ہماری راہ ماری اور اس مصیبت میں گرفتار کرایا، اب کوئی تدبیر مثلا سفارش وغیرہ کا انتظام کر تاکہ عذاب الہی سے رہائی ملے۔ تب ابلیس ان کے سامنے لیکچر دے گا جس کا حاصل یہ ہے کہ بے شک حق تعالیٰ نے صادق القول پیغمبروں کے توسط سے ثواب و عقاب اور دوزخ و جنت کے متعلق سچے وعدے کیے تھے، جن کی سچائی دنیا میں دلائل و براہین سے ثابت تھی اور آج مشاہدے سے ظاہر ہے۔ میں نے اس کے بالمقابل جھوٹی باتیں کہیں اور جھوٹے وعدے کیے جن کا جھوٹ ہونا وہاں بھی ادنا فکر و تأمل سے واضح ہو سکتا تھا، اور یہاں تو آنکھ کے سامنے ہے۔ میرے پاس نہ حجت و برہان کی قوت تھی، نہ ایسی طاقت رکھتا تھا کہ زبردستی تم کو ایک جھوٹی بات کے ماننے پر مجبور کر دیتا۔ بلا شبہ میں نے بدی کی تحریک کی اور تم کو اپنے مشن کی طرف بلایا، تم جھپٹ کر خوشی سے آئے اور میں نے جدھر شہ دی ادھر ہی اپنی رضا اور رغبت سے چل پڑے۔ اگر میں نے اغوا کیا تھا تو تم ایسے اندھے کیوں بن گئے کہ نہ دلیل سنی نہ دعوے کو پرکھا، آنکھیں بند کر کے پیچھے ہو لیے؟ انصاف یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ تم اپنے نفسوں پر ملامت کرو۔ میرا جرم اغوا بجائے خود رہا، لیکن مجھے مجرم گردان کر تم کیسے بری ہو سکتے ہو؟ آج تم کو مدد دینا تو درکنار، خود تم سے مدد لینا بھی ممکن نہیں۔ ہم اور تم دونوں اپنے اپنے جرم کے موافق سزا میں پکڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتا۔ تم نے اپنی حماقت سے دنیا میں مجھ کو خدائی کا شریک ٹھہرایا، یعنی بعض تو براہ راست شیطان کی عبادت کرنے لگے اور بہتوں نے اس کی باتوں کو ایسی طرح مانا اور اس کے احکام کے سامنے اس طرح سر تسلیم و انقیاد خم کیا جو خدائی احکام کے آگے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اپنے جہل و غباوت سے جو شرک تم نے کیا تھا اس وقت میں اس سے منکر اور بیزار ہوں۔ یا بما اشرکتمونی میں باعث سببیت لے کر یہ مطلب ہو کہ تم نے مجھ کو خدائی کا رتبہ دیا اس سبب سے کہ میں بھی کافر بنا۔ اگر میری بات کوئی نہ پوچھتا تو میں کفر و طغیان کے اس درجے میں کہاں پہنچتا۔ اب ہر ایک ظالم اور مشرک کو اپنے کیے کی سزا دردناک عذاب کی صورت میں بھگتنا چاہیے۔ شور مچانے اور الزام دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ گزشتہ آیت میں ضعفاء و مستکبرین عوام اور لیڈروں کی گفتگو نقل کی گئی تھی، اسی کی مناسبت سے یہاں دوزخیوں کے مہا لیڈر ابلیس لعین کی تقریر نقل فرمائی، چونکہ عوام کا الزام ان کی استدعا دونوں جگہ یکساں تھی، شاید اسی لیے شیطان کی گفتگو کے وقت اس کا ذکر ضروری نہیں معلوم ہوا، واللہ عالم۔ مقصود ان مکالمات کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ لوگ اس افراتفری کا تصور کر کے شیاطین الانس والجن کے ارتباط سے باز رہیں۔ نمبر 2 یہ بطور مقالہ کفار کی سزا کے بعد مومنین کے انجام بیان فرمایا۔ نمبر 3 اہل جنت کا حال۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا میں سلام دعا ہے سلامتی مانگنے کی، وہاں سلام کہنا مبارکباد ہے سلامتی ملنے پر۔ نمبر 4 یعنی دیکھیے اور غور کیجئے کیسی باموقع اور معنی خیز مثال ہے، عقل مند جس قدر اس میں غور کرے سینکڑوں باریکیاں نکلتی چلی آئیں۔ نمبر 5 ستھری بات میں کلمہ توحید، معرفت الہی کی باتیں، ایمان و ایمانیات، قرآن، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، سچ بولنا سب داخل ہے۔ نمبر 6 اکثر روایات و آثار میں یہاں ستھرے درخت کا مصداق کھجور کو قرار دیا ہے، گو دوسرے ستھرے درخت بھی اس کے تحت میں مندرج ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7 کلمہ طیبہ کی مثال، یعنی اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پھیلی ہوئی ہوں کہ زور کا جھکڑ بھی جڑ سے نہ اکھیڑ سکے اور چوٹی آسمان سے لگی ہو، یعنی شاخیں بہت اونچی اور زمینی کثافتوں سے دور ہوں۔ نمبر 8 یعنی کوئی فصل پھل سے خالی نہ جائے، یا فرض کیجئے 12 مہینے صبح و شام اس پر تازہ پھل لگا کرے۔ الامثال للناس لعلهم يتذكرون، مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ فکر کریں یعنی سوچیں۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور مثال گندی بات کی نمبر 1 جیسے درخت گندا۔ نمبر 2 اکھاڑ لیا یعنی پھینکا اس کو زمین کے اوپر سے اور کچھ نہیں اس کو ٹھہراؤ۔ نمبر 3 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مضبوط کرتا اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ نمبر 4 وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بچلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو۔ نمبر 5 وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ
کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ نمبر 6 الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار، تو نے نہ دیکھا ان کو جنہوں نے بدلہ کیا اللہ کے احسان کا ناشکری اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں۔ نمبر 7 جہنم یصلونها وبئس القرار، جو دوزخ ہے داخل ہوں گے اس میں اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور ٹھہرائے اللہ کے لیے مقابل کے بہکائیں لوگوں کو اس کے راہ سے۔ نمبر 8 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تو کہے مزہ اڑا لو پھر تم کو لوٹنا ہے طرف آگ کی۔ نمبر 9 قل کہہ دے۔ تفسیر نمبر 1 کلمہ کفر کی مثال۔ کلمہ کفر جھوٹی بات اور ہر کلام جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو کلمہ خبیثہ میں داخل ہے۔ نمبر 2 اکثر نے اس سے حضل اندرائن مراد لیا ہے، گو عموم لفظ میں ہر خراب درخت شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 یعنی جڑ کچھ نہ ہو، ذرا اشارہ سے اکھڑ جائے، گویا اس کے بودے پن اور ناپائیداری کو ظاہر فرمایا۔ دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہوا کہ مسلمانوں کا دعویٰ توحید و ایمان پکا اور سچا ہے، جس کے دلائل نہایت صاف اور صحیح اور مضبوط ہیں۔ موافق فطرت ہونے کی وجہ سے اس کی جڑیں قلوب کی پہنائیوں میں اتر جاتی ہیں اور اعمال صالحہ کی شاخیں آسمان قبول سے جا لگتی ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورہ فاتر رکوع نمبر 2۔ اس کے لطیف و شیریں ثمرات سے موحدین کے کام و دہن ہمیشہ لذت اندوز ہوتے ہیں۔ الغرض حق و صداقت اور توحید و معرفت کا سدا بہار درخت روز بروز پھولتا پھیلتا اور بڑی پائیداری کے ساتھ اونچا ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹی بات اور شرک و کفر کے دعوی باطل کی جڑ بنیاد کچھ نہیں ہوتی، ہوا کے ایک جھٹکے میں اکھڑ کر جا پڑتا ہے۔ نہ حق بات ثابت کرنے میں خواہ کتنے ہی زور لگائے جائیں، لیکن انسانی ضمیر اور فطرت کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کی جڑیں دل کی گہرائی میں نہیں پہنچتی، تھوڑا دھیان کرنے سے غلط معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی سچ کی طرح اپنے پاؤں نہیں چلتا، نہ اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کے طرز پر ان مثالوں کے بیان میں بہت اطناب سے کام لیا ہے، یہاں اس کی نقل کی گنجائش نہیں۔ نمبر 4 مومنین کی قوت کلمہ توحید میں، یعنی حق تعالیٰ توحید و ایمان کی باتوں سے جن کی مضبوطی اور پائیداری پچھلی مثالوں میں ظاہر کی گئی، مومنین کو دنیا و آخرت میں مضبوط و ثابت قدم رکھتا ہے۔ رہی قبر کی منزل جو دنیا و آخرت کے درمیان برزخ ہے، اس کو ادھر یا ادھر جس طرف چاہے شمار کر سکتے ہیں، چنانچہ سلف سے دونوں قسم کے اقوال منقول ہیں۔ غرض یہ ہے کہ مومنین دنیا کی زندگی سے لے کر محشر تک اسی کلمہ طیبہ کی بدولت مضبوط اور ثابت قدم رہیں گے۔ دنیا میں کیسی آفات و حوادث پیش آ جائیں، کتنا ہی سخت امتحان ہو، قبر میں نکیرین سے سوال و جواب ہو، محشر کا ہولناک منظر ہوش اڑا دینے والا ہو، ہر موقع پر یہی کلمہ توحید کی پامردی اور استقامت کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 5 بے انصافوں سے مراد یہاں کفار و مشرکین ہیں، وہ دنیا میں بچلے اور آخر تک بچلتے رہیں گے، کبھی حقیقی کامیابی کا راستہ ہاتھ نہ لگے گا۔ نمبر 6 یعنی اپنی حکمت کے موافق جیسا معاملہ جس کے ساتھ مناسب ہوتا ہے کرتا ہے۔ نمبر 7 کفار کی ناشکری ان کی تباہی ہے، اس سے کفار و مشرکین کے سردار مراد ہیں، خصوصاً رؤسائے قریش جن کے ہاتھ میں اس وقت عرب کی باغ تھی۔ ان حق تعالیٰ نے ان پر کیسے احسان کیے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا، قرآن اتارا، اپنے حرم اور بیت کو مجاور بنایا، عرب کی سرداری دی۔ انہوں نے ان نعمتوں اور احسانات کا بدلہ یہ کیا کہ خدا کی ناشکری پر کمر بستہ ہو گئے، اس کی باتوں کو جھٹلایا، اس کے پیغمبر سے لڑائی کی، آخر اپنی قوم کو لے کر تباہی کے گڑھے میں جا گرے۔ نمبر 8 یعنی خدا کے احسانات سے متاثر ہو کر منعم حقیقی کی شکر گزاری اور اطاعت شعاری میں لگتے، یہ تو نہ ہوا، الٹے بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے، خدا کے مقابل دوسری چیزیں کھڑی کر دیں جن پر خدائی اختیارات تقسیم کیے، اور عبادت جو خدائے واحد کا حق تھا وہ مختلف عنوان سے ان کے لیے ثابت کرنے لگے، تاکہ اس سلسلہ میں اپنے ساتھ دوسروں کی راہ ماریں اور انہیں بہکا کر اپنے دام سیادت میں پھنسائے رکھیں۔ نمبر 9 یعنی بہتر ہے بے وقوفوں کو جال میں پھنسا کر چند روز جی خوش کر لو اور دنیا کے مزے اڑا لو، مگر تابکے آخر دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اس مزے اڑانے کا یہی نتیجہ ہوگا۔ گویا یہ جملہ ایسا ہے ہوا جیسے ایک طبیب کسی بد پرہیز مریض کو خفا ہو کر کہے، کل ما ترید فإن مصیرک الی الموت، جو تیرا جی چاہے کھا، کیونکہ ایک دن یہ تیری مرض تیری جان لے کر ہی رہے گا۔ لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں قائم رکھے نماز اور خرچ کرے اپنی دی ہوئی روزی میں پوشیدہ اور ظاہر۔ نمبر 1 من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، پہلے اس سے کہ آئے وہ دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوستی۔ نمبر 2 اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی۔ نمبر 3 فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس سے نکالی روزی تمہارے میوے۔ نمبر 4
وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور کہنے میں کیا تمہاری کشتی کو کہ چلے دریا میں اس کے حکم سے۔ نمبر 5 وسخر لکم الانہار، اور کام میں لگا دیا تمہاری ندیوں کو۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور کام میں لگا دیا تمہارے سورج اور چاند کو ایک دستور پر برابر۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور کام میں لگا دیا تمہارے رات اور دن کو۔ نمبر 6 وآتاکم من کل ما سألتم، اور دیا تم کو ہر چیز میں جو تم نے مانگی۔ نمبر 7 وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر گنو احسان اللہ کے نہ پورے کر سکو۔ نمبر 8 ان الانسان لظلوم، بے شک آدمی بڑا بے انصاف ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1 مومنین کو نصیحت و تنبیہ۔ کفار کے احوال ذکر کرنے کے بعد مومنین مخلصین کو متنبہ فرماتے ہیں کہ وہ پوری طرح بیدار رہیں، وظائف عبودیت میں ذرا فرق نہ آنے دیں، دل و جان سے خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کریں کہ وہ بھی بہترین عبادت ہے۔ نمازوں کو ان کے حقوق و حدود کی رعایت کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کرتے رہیں۔ خدا نے جو کچھ دیا اس کا ایک حصہ خفیہ یا اعلانیہ مستحقین پر خرچ کریں۔ غرض کفار جو شرک اور کفران نعمت پر تلے ہوئے ہیں، ان کے بالمقابل مومنین کو جان و مال سے حق تعالیٰ کی طاعت و شکر گزاری میں مستعدی دکھلانا چاہیے۔ نمبر 2 یوم حساب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی نماز اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ نیکیاں اس دن کام آئیں گی۔ بیع و شراء یا محض دوستانہ تعلقات سے کام نہ نکلے گا، یعنی نہ وہاں نیک عمل کہیں سے خرید کر لا سکو گے، نہ کوئی ایسا دوست بیٹھا ہے جو بدون ایمان کے عمل صالح کے محض دوستانہ تعلقات کی بنا پر نجات کی ذمہ داری کر لے۔ ربط۔ پہلے کفار کی ناشکری کا ذکر تھا، پھر مومنین کو مراسم طاعت کی اقامت کا حکم دے کر شکر گزاری کی طرف ابھارا۔ آگے چند عظیم و شان نعماء الہیہ کا ذکر فرماتے ہیں جو ہر مومن و کافر کے حق میں عام ہے، تاکہ انہیں سن کر مومنین کو شکر گزاری کی مزید ترغیب ہو، اور کفار بھی غور کریں تو اپنے دل میں شرمائیں کہ وہ کیسے بڑے منعم محسن شہنشاہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں خدا تعالیٰ کی عظمت و وحدانیت کے دلائل بھی بیان ہو گئے۔ ممکن ہے کہ انہیں سن کر کوئی عاقل منصف شرکیات سے باز آ جائے، یا عظمت و جبروت کے نشانات میں غور کر کے اس کی گرفت اور سزا سے ڈر جائے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے انعامات، یعنی آسمان کی طرف سے پانی اتارا، یا یہ مطلب ہو کر بارش کے آنے میں بخارات وغیرہ ظاہری اسباب کے علاوہ غیر مرئی سماوی اسباب کو بھی دخل ہے۔ دیکھو آفتاب کی شعاعیں تمام اشیاء کی طرح آتشی شیشے پر بھی پڑتی ہیں، لیکن وہ اپنی مخصوص ساخت اور استعداد کی بدولت انہی شعاعوں سے غیر مرئی طور پر اس درجہ حرارت کا استفادہ کرتا ہے جو دوسری چیزیں نہیں کرتی۔ چاند سمندر سے کتنی دور ہے، مگر اس کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر کے پانی میں جز و مدر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بادل بھی کسی سماوی خزانہ سے غیر محسوس طریقہ پر مستفید ہوتا ہو تو انکار کی کون سی وجہ ہے۔ نمبر 4 یعنی حق تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت و حکمت سے پانی میں قوت رکھی جو درختوں اور کھیتوں کے نشو نما اور بارآور ہونے کا سبب بنتی ہے، اسی کے ذریعے سے پھل اور میوے ہمیں کھانے کو ملتے ہیں۔ نمبر 5 تسخیر و بحر و انہار، یعنی سمندر کی خوفناک لہروں میں ذرا سی کشتی پر سوار ہو کر کہاں سے کہاں پہنچتے ہو اور کس قدر تجارتی یا غیر تجارتی فوائد حاصل کرتے ہو۔ یہ خدا ہی کی قدرت اور حکم سے ہے کہ سمندر کے تھپیڑوں میں ذرا سی ڈونگی کو ہم جدھر چاہیں لیے پھیرتے ہیں۔ نمبر 6 تسخیر شمس و قمر، یعنی ندیوں میں پانی کا آنا اور کہیں سے کہیں پہنچنا گو کشتی کی طرح تمہارے کہنے میں نہیں، تاہم تمہارے کام میں وہ بھی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح چاند سورج جو ایک معین نظام اور ضابطہ کے موافق برابر چل رہے ہیں، کبھی تھکتے نہیں، نہ رفتار میں فرق پڑتا ہے، یا رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے ٹھہری ہوئی عادت کے موافق ہمیشہ چلے آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں گو اس کے معنی سے تمہارے قبضہ میں نہیں کہ تم جب چاہو اور جدھر چاہو ان کی قدرتی حرکت و تاثیر کو پھیر دو، تاہم تم بہت سے تصرفات و تدابیر کر کے ان کے اثرات سے بے شمار فوائد حاصل کرتے ہو، اور انسانی تصرف و تدبیر سے قطع نظر کر کے بھی وہ قدرتی طور پر ہر وقت تمہاری کسی نہ کسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تم سوتے ہو وہ تمہارا کام کرتے ہیں، تم چین سے بیٹھے ہو وہ تمہارے لیے سرگرداں ہیں۔ نمبر 7 یعنی جو چیزیں تم نے زبان قال یا حال سے طلب کی ہیں، ان میں سے ہر چیز کا جس قدر حصہ حکمت و مصلحت کے موافق تھا مجموعی طور پر سب کو دیا۔ نمبر 8 اللہ کی نعمتیں شمار سے باہر ہیں، یعنی خدا کی نعمتیں اتنی بے شمار بلکہ غیر متناہی ہیں کہ اگر تم سب مل کر اجمالاً ہی گنتی شروع کرو تو تھک کر اور عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اس موقع پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نعماء الہیہ کا بے شمار ہونا اور علامہ ابو سعود نے ان کا غیر متناہی ہونا ذرا بس سے بیان فرمایا، اور صاحب روح المعانی نے ان کے بیانات پر مفید اضافہ کیا، یہاں اس قدر تطویل کی گنجائش نہیں۔ کفار ناشکر۔ نمبر 1 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
اور جس وقت کہا ابراہیم نے نمبر 2، اے رب کر دے اس شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم پوجیں مورتوں کو۔ نمبر 3، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب انہوں نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو۔ نمبر 4، فمن تبعنی فانہ منی، سو جس نے پیروی کی میری سو وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 5، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب میں نے بسایا اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھے نماز کو، سو رکھ بعض لوگوں کے دل کے مائل ہوں ان کی طرف۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور روزی دی ان کو میووں سے شاید وہ شکر کریں۔ نمبر 6، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب ہمارے تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز۔ تفسیر، نمبر 1، یعنی جن سے انسان میں بہتر بے انصاف اور ناسپاس ہیں جو اتنے بے شمار احسانات دے کر بھی منعم حقیقی کا حق نہیں پہچانتے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرو، روسا قریش جن کی ناشکر گزاری اور شرک و کفر کا بیان اور اوپر الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ الی آخری میں ہوا تھا، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد دلا کر متنبہ کرتے ہیں کہ تم جن کے اولاد ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ اور حرم شریف کے مجاور بنے بیٹھے ہو، انہوں نے اس کعبہ کی بنیاد خالص توحید پر رکھی تھی، انہی کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ نے یہ شہر مکہ آباد کیا تھا اور پتھریلے ریگستان میں ظاہری و باطنی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ دنیا سے یہی دعائیں اور وصیتیں کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ان کی اولاد شرک کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ اب تم کو سوچنا اور شرمانا چاہیے کہ کہاں تک ان کے وصایا کا پاس کیا یا ان کے دعا سے حصہ پایا اور کس حد تک خدا تعالیٰ کے احسانات پر شکر گزار ہوئے۔ نمبر 3، یعنی مکہ کو حرمن آمن بنا دے، چنانچہ خدا نے بنا دیا۔ نیز مجھ کو اور میرے اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے دور رکھ۔ غالباً یہاں اولاد سے خاص صلبی اولاد مراد ہے، سو آپ کی صلبی اولاد میں یہ مرض نہیں آیا۔ اگر عام ضروریت مراد ہو تو کہا جائے گا کہ دعا بعض کے حق میں قبول نہیں ہوئی، باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم پیغمبر تھے۔ عنوان، دعا کا ایک خاص ادب۔ مگر یہ دعا کا ادب ہے کہ دوسروں سے پہلے آدمی اپنے لیے دعا کرے۔ اس قسم کی دعائیں جو انبیاء سے منقول ہیں ان میں اشارہ ہوتا ہے پیغمبروں کی عصمت بھی خود ان کی پیدا کی ہوئی نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی حفاظت و صیانت سے ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اسی کی طرف التجا کرتے ہیں جو ان کی عصمت کا ضامن و کفیل ہے۔ تنبیہ، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مکہ کی آبادی اور تعمیر کعبہ کے بعد کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اول پارہ کے ختم پر جس دعا کا ذکر ہے وہ البتہ بنائے کعبہ کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں ہوئی۔ یہ دعائیں اس کے بعد بہت زمانہ بعد 13 سالی میں کی گئیں۔ نمبر 4، یعنی یہ پتھر کی مورتیاں بہت آدمیوں کی گمراہی کا سبب ہوئیں۔ نمبر 8، یعنی جس نے توحید خالص کا راستہ اختیار کیا اور میری بات مانی وہ میری جماعت میں شامل ہے، جس نے کہنا نہ مانا اور ہمارے راستے سے علیحدہ ہو گیا تو آپ اپنی بخشش و مہربانی سے اس کو توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہو تو وہ ایمان لا کر اپنی رحمت کو اپنے کو رحمت خصوصی اور نجات ابدی کا مستحق بنا سکتا ہے، یا یہ مطلب ہو کہ آپ کو قدرت ہے اسے بھی بحالت موجودہ بخشیں دیں گے، گو آپ کی حکمت سے اس کا وقوع نہ ہو۔ تنبیہ، سورہ مائدہ کے آخر میں ہم نے حضرت خلیل علیہ السلام کے اس قول اور مسیح علیہ السلام کے مقولے میں فرق بیان کیا ہے، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ نمبر 6، چٹی الوادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو کیونکہ دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ شام میں تھے، خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحالت شیرخوارگی اور ان کی والدہ حاجرہ کو یہاں چٹی المیدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بعد وہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں پہنچے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی اور حاجرہ کی بیتابی کو دیکھ کر فرشتے کے ذریعے سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ جرہم کے خانہ بدوش لوگ پانی دے کر ادھر پڑے اور حاجرہ کی اجازت سے وہیں بسنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلہ میں ان کی شادی ہوئی۔ اس طرح جہاں آج مکہ ہے ایک بستی آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہ بگاہ ملک شام سے تشریف لایا کرتے تھے اور اس شہر اور شہر کے باشندوں کے لیے دعا فرماتے تھے کہ خداوندہ، میں نے اپنی ایک اولاد کو اس بنجر اور چٹیل آبادی میں تیرے حکم سے تیرے معظم و محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے تاکہ یہ اور اس کی نسل تیرا اور تیرے گھر کا حق ادا کریں، تو اپنے فضل سے کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ کر دے کہ وہ یہاں آئیں جس سے تیری عبادت ہو اور شہر کی رونق بڑھے۔ نیز ان کی روزی اور دل جمی کے لیے غیب سے ایسا سامان پیدا فرما دے کہ غلہ اور پانی جو ضرورت زندگی ہے ان سے گزر کر عمدہ میوے اور پھلوں کی یہاں افراط ہو جائے تاکہ یہ لوگ اطمینان قلب کے ساتھ تیری عبادت اور شکر گزاری میں لگے رہیں۔
عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت۔ حق تعالیٰ نے یہ سب دعائیں قبول فرمائیں۔ آج تک ہر سال ہزاروں لاکھوں آدمی مشرق و مغرب سے کھنچ کر وہاں جاتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کے میوے اور پھلوں کی مکہ میں وہ افراط ہے کہ جو شاید دنیا کے کسی حصے میں نہ ہو، حالانکہ خود مکہ میں ایک بھی ثمر اور درخت موجود نہ ہوگا۔ بعض سلف سے منقول ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں افئدۃ من الناس، کچھ آدمیوں کے دل کہا تھا، ورنہ سارا جہان ٹوٹ پڑتا۔ فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ نمبر 1، الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سنتا ہے دعا کو۔ نمبر 2، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے رب میرے کر مجھ کو قائم رکھوں نماز اور میری اولاد میں سے بھی اے رب میرے۔ نمبر 3، اور قبول کر میری دعا۔ نمبر 4، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب ہمارے بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب۔ نمبر 5، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور ہرگز مت خیال کر کے اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف۔ نمبر 6، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں۔ نمبر 7، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سر، پھر کر نہیں آئیں گے ان کی طرف ان کی آنکھیں۔ وافئدتہم ہوا، اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے۔ نمبر 8، وانذر الناس یوم یأتیہم، اور ڈرا دے لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان پر۔ تفسیر نمبر 1، یعنی زمین و آسمان کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں، پھر ہمارا ظاہر و باطن کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ یہ جو فرمایا جو ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کرتے ہیں دکھا کر، اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔ الفاظ عام ہے جو سب کھلی چھپی چیزوں کو شامل ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ظاہر میں دعا کی سب اولاد کے واسطے اور دل میں دعا منظور تھی پیغمبر آخر زمان کی۔ نمبر 2، یعنی بڑھاپے میں اسحاق سارہ کے اور اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے غیر متوقع طور پر عنایت کیے۔ جیسے آپ نے اولاد کے متعلق میری دعا رب ہب لی من الصالحین سنی، یہ دعائیں بھی قبول فرمائیے۔ نمبر 3، یعنی میری ذریت میں ایسے لوگ ہوتے رہیں جو نماز کو ٹھیک طور پر قائم رکھیں۔ نمبر 4، یعنی میری سب دعائیں قبول فرمائیے۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والدین کے لیے دعا کی توجیہ۔ یہ دعا غالباً اپنے والد کے حالت کفر پر مرنے کی خبر موصول ہونے سے پہلے کی، تو مطلب یہ ہوگا کہ اسے اسلام کی ہدایت کر کے قیامت کے دن مغفرت کا مستحق بنا دے، اور اگر مرنے کی خبر ملنے کے بعد کی تو شاید اس وقت تک خدا تعالیٰ نے آپ کو مطلع نہیں کیا ہوگا کہ کافر کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عقلاً کافر کی مغفرت محال نہیں، سمعاً ممتنع ہے، سو اس کا علم سماع پر موقوف ہوگا، اور قبل السماع امکان عقلی معتبر رہے گا۔ بعض شیعہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جو کافر کہا گیا ہے وہ ان کے حقیقی باپ نہ تھے بلکہ چچا وغیرہ کوئی دوسرے خاندان کے بڑے تھے، واللہ عالم۔ نمبر 6، ایک رکوع پہلے بہت سے نعمائے عظیمہ کا ذکر کر کے فرمایا تھا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم اور ناشکر گزار ہے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام قصہ سنا کر کفار مکہ کو بعض خصوصی نعمتیں یاد دلائیں اور ان کے ظلم و شرک کی طرف اشارہ کیا۔ عنوان، کفار کے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں۔ اس رکوع میں متنبع فرماتے ہیں کہ اگر ظالموں کو سزا ملنے میں کچھ دیر ہو تو یہ مت سمجھو کہ خدا ان کے حرکات سے بے خبر ہے، یاد رکھو ان کا کوئی چھوٹا بڑا کام خدا سے پوشیدہ نہیں، البتہ اس کی عادت نہیں ہے کہ مجرم کو فوراً پکڑ کر تباہ کر دے، وہ بڑے سے بڑے ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ یا اپنے جرائم سے باز آ جائے یا ارتکاب جرائم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ قانونی حیثیت سے اس کے مستحق کی سزا ہونے میں کسی طرح کا خفا باقی نہ رہے۔ تنبیہ، لا تحسبن کا خطاب ہر اس شخص کو ہے جسے ایسا خیال گزر سکتا ہو، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایسا خیال مت کرو، حالانکہ ایسا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ سکتا تھا، تو دوسروں کے حق میں اس طرح کا خیال کس قدر واجب الاحتراز ہونا چاہیے۔ نمبر 7، یعنی قیامت کے دن ہول اور دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ نمبر 8، محشر میں ظالموں کی حالت، یعنی محشر میں سخت پریشانی اور خوف و حیرت سے اوپر کو سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے گھبرائے ہوئے چلے آئیں گے، جدھر نظر اٹھ گئی ادھر سے ہٹے گی نہیں، ہکا بکا ہو کر ایک طرف دیکھتے ہوں گے، ذرا پلک بھی نہ جھپکے گی۔ دلوں کا حال یہ ہوگا کہ عقل و فہم اور بہتری کی توقع سے یکسر خالی اور فرتے دہشت و خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ غرض ظالموں کے لیے وہ سخت حسرتناک وقت ہوگا۔ رہے مومنین قانتین، سو ان کے حق میں دوسری جگہ آ چکا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، سورہ انبیاء رکوع نمبر 7۔ العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، عذاب نمبر 1،
تب کہیں گے ظالم لوگ اے رب ہمارے مہلت دے ہم کو تھوڑی مدت تک، نجب دعوتک ونتبع الرسل ہم قبول کر لیں گے تیرے بلانے کو اور پیروی کر لیں رسولوں کی۔ نمبر 2 اولم تکون اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم پہلے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں دنیا سے ٹلنا۔ نمبر 3 وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بما ضربنا لکم الامثال، اور آباد تھے تم بستیوں میں انہی لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور کھل چکا تھا تم کو کہ کیسا کیا ہم نے ان سے، اور بتلائے ہم نے تم کو سب قصے۔ نمبر 4 قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور یہ بنا چکے اپنا دو اور اللہ کے آگے ہے ان کا دو۔ نمبر 5 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور نہ ہوگا ان کا دو کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ۔ نمبر 6 فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اور اللہ خلاف کرے گا اپنا وعدہ اپنے رسولوں سے۔ نمبر 7 ان اللہ سو مت خیال کر کہ اللہ خلاف کرے گا اپنا وعدہ اپنے رسولوں سے۔ نمبر 7 ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست سے بدلہ لینے والا۔ نمبر 8 یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا، جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین، اور بدلے جائیں آسمان اور لوگ کھڑے ہوں۔ تفسیر نمبر 1 یا تو قیامت کے دن اور عذاب اخروی مراد ہے، یا موت کا وقت اور اس کے سکرات اور قبض روح کی شدت یا دنیاوی عذاب سے ہلاک ہونے کا دن ارادہ کیا جائے۔ نمبر 2 کفار کا مہلت مانگنا، اگر یہ کہنا دنیا میں عذاب یا موت کی شدت دے کر ہو تب تو مطلب ظاہر ہے کہ ابھی چند روز کی ہم کو اور مہلت دیجیے، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ اپنا رویہ درست کر لیں گے، یعنی حق کی دعوت کو قبول کر کے انبیاء کی پیروی کریں گے۔ کما قال تعالی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، سورہ مومنین رکوع نمبر 6۔ اگر ان کا یہ مقولہ قیامت کے دن ہوگا تب مہلت طلب کرنے کے معنی یہ ہوگے کہ ہم کو دوبارہ تھوڑی مدت کے لیے دنیا میں بھیج دیجیے، پھر دیکھیے ہم کیسی وفاداری دکھلاتے ہیں۔ کما قال تعالی ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، سورہ سجدہ رکوع نمبر 2۔ نمبر 3 یعنی تم وہی تو ہو جن میں کے بعض مغرور و بے باک زبان قال سے اور اکثر زبان حال سے قسمیں کھاتے تھے کہ ہماری شان و شکوہ کو کبھی زوال نہیں، نہ کبھی مر کر خدا کے پاس جانا ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، سورہ نحل رکوع نمبر 5۔ یہ ان کے جواب میں خدا کی طرف سے کہا جائے گا۔ نمبر 5 کفار کو تنبیہ، یعنی تمہارے پچھلے انہی بستیوں میں یا ان کے آس پاس آباد ہوئے جہاں اگلے ظالم سکونت رکھتے تھے اور انہی کی عادات و اطوار اختیار کی، حالانکہ تاریخی روایات اور متواتر خبروں سے ان پر روشن ہو چکا تھا کہ ہم اگلے ظالموں کو کیسی کچھ سزا دے چکے ہیں، اور ہم نے امم ماضیہ کے یہ قصے کتب سماویہ میں درج کر کے انبیاء علیہ السلام کی زبانی ان کو آگاہ بھی کر دیا تھا، مگر انہیں ذرا بھر عبرت نہ ہوئی، اسی سرکشی اور عناد اور عداوت حق پر اڑے رہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، سورہ قمر رکوع نمبر 1۔ نمبر 5 کفار کے دو پیچ، یعنی سب اگلے پچھلے ظالم اپنے دو کھیل چکے ہیں، انبیاء کے مقابلے میں حق کو دبانے اور مٹانے کی کوئی تدبیر اور سازش انہوں نے اٹھا نہیں رکھی، ان کی سب تدبیریں اور دھو گھات خدا کے سامنے ہیں، ایک ایک کر کے محفوظ ہیں اور وہی ان کا بدلہ دینے والا ہے۔ نمبر 6 یعنی انہوں نے بہتری دو کر کے دیکھ لیا مگر خدا کی حفاظت کے آگے سب ناکام رہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مکاریاں پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ٹلا دیں، یعنی انبیاء علیہ السلام اور شرائع حقہ جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط و مستقیم ہوتے ہیں ان کی مکاریوں سے ڈگمگا جائیں؟ حاشا وکلا۔ اس تفسیر کے موافق وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ إِلَى آخِرِهِ میں ان نافیہ ہوگا اور آیت کا مضمون وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تبلغ الجبال طولا، بنی اسرائیل رکوع نمبر 4 کے مشابہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے ان شرطیہ اور واو وصلیہ لے کر آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے دو چلے جو حفاظت الہی کے سامنے ہیج ثابت ہوئے، اگرچہ ان کے دو فی حد ذات ایسے زبردست تھے جو ایک مرتبہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا ڈالیں۔ نمبر 7 یعنی وہ وعدہ جو انا لننصر رسلنا اور کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی وغیرہ آیات میں کیا گیا تھا۔ نمبر 8 نہ مجرم اس سے چھوٹ کر بھاگ سکتا ہے نہ وہ خود ایسے مجرموں کو سزا دیے بدون چھوڑ سکتا ہے۔ للہ الواحد القہار، سامنے اللہ اکیلے زبردست کے۔ نمبر 1 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دیکھے تو گناہ گاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں۔ نمبر 2 سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، کرتے ان کے ہیں گندھک کے۔ نمبر 3 وتغشی وجوہہم النار، اور ڈھانک لیتی ہے ان کے منہ کو آگ۔ نمبر 4 لیجزی اللہ کل نفس بما کسبت، تاکہ بدلہ دے ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی کرنے والا ہے حساب۔ نمبر 5 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو اور تاکہ چونک جائے اس سے اور تاکہ جان لے کہ معبود وہی ایک ہے اور تاکہ سوچ لیں عقل والے۔ نمبر 6
تفسیر نمبر 1، قیامت میں زمین و آسمان کی تبدیلی۔ قیامت کو یہ زمین و آسمان کی بحیثیت موجودہ باقی نہ رہیں گے، یا تو ان کی ذوات ہی بدل دی جائے گی یا پھر صفات میں تغیر ہوگا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے شاید متعدد مرتبہ تغیر و تبدل کی نوبت آئے گی۔ اللہ عالم، سامنے کھڑا ہونے کا مطلب وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء الی آخری کے تحت میں گزر چکا۔ نمبر 2، یعنی ایک نوعیت کے کئی مجرم اکٹھے زنجیروں میں باندھے جائیں گے، کما قال تعالی واحشر الذین ظلموا وازواجہم صافات، رکوع نمبر 2، وقال تعالی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سورہ تکویر، رکوع نمبر 1۔ نمبر 3، دوزخیوں کے کرتے جس میں آگ بہت جلد اور تیزی سے اثر کرتی ہے اور سخت بدبو ہوتی ہے، پھر جیسی جہنم کی آگ ہوگی ویسی وہاں کی گندک سمجھ لیجئے۔ نمبر 4، چہرہ چونکہ حواس و مشاعر کا محل ہے اور انسان کے ظاہری اعضاء میں سب سے اشرف عضو ہے، اس لیے اس کو خصوصیت سے فرمایا جیسے دوسرے کا تطلع علی الافئدہ میں قلب کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 5، سریع الحساب کے معنی یعنی جس بات کا پیش آنا بالکل یقینی اسے دور مت سمجھو، کما قال تعالی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، الانبیاء، رکوع نمبر 1۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس وقت حساب ہوگا پھر دیر نہ لگے گی، تمام اولین و آخرین جن و انس کے ذرا عمل کا حساب بہت جلد ہو جائے گا، کیونکہ نہ خدا پر کوئی چیز مخفی ہے، نہ اس کو ایک شان دوسری شان سے مشغول کرتی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، سورہ لقمان، رکوع نمبر 3۔ نمبر 6، یعنی خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور خدا سے ڈر کر اس کی آیات میں غور کریں جس سے اس کی وحدانیت کا یقین حاصل ہو، اور عقل و فکر سے کام لے کر نصیحت پر کاربند ہوں۔ تم سورہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وللہ الحمد والمنہ، سورہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اختتام کو پہنچی۔